طویل خشک سالی کے بعد ملک میں بارشیں اور برف باری شروع۔ چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ قلعہ، جیوانی، گوادر، نوکنڈی میں بھی بادل جم کر برسے۔ کئی علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں سے درخت، پول اور دیواریں گر گئیں۔ زیارت، ہرنائی اور کان مہترزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ پشاور، مردان، کرک، ٹانگ، ہری پور، مالاکنڈ اور چارسدہ میں بھی موسلادھار بارش۔ آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد میں بھی طویل خشک سالی کے بعد پہلی بارش ہوئی۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری۔ سوات، کالاب، مہوڈنڈ اور مالم جبہ میں برف کے گالے گرے۔ چترال، لوئر دیر اور اپر دیر، مری اور گلیات میں بھی سفیدی چھا گئی۔ ناران، کاغان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کراچی میں صبح کے اوقات میں شدید دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر ہونے سے کئی بین الاقوامی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ سرجانی، سپر ہائی وے، سہراب گوٹھ اور دیگر علاقوں میں دھند کا راج رہا۔ 6 پروازوں کو دیگر ایئرپورٹس پر منتقل کرنا پڑا۔ ترجمان ایویشن اتھارٹی کے مطابق محدود حد نگاہ میں پروازوں کی منتقلی معمول کا حفاظتی اقدام ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ 28 سے 30 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں موسم زیادہ تر ابر آلود اور رات میں خنکی رہنے کا امکان ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا فیصلہ کن مارکا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت مد مقابل۔ پاکستان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے۔ اوپنر حمزہ ظہور چوتھے اوور میں ہی ہمت ہار گئے۔ 1 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 18 رنز بنائے۔ انیل پٹیل نے حمزہ کی وکٹ لی۔ عثمان خان 35 رنز بنا کر کھیران پٹیل کا شکار بنے۔ سمیر منہاس کی شاندار نصف سینچری۔ فرحان یوسف کی قیادت میں قومی ٹیم چیمپئن بننے کے لیے پرعزم۔ کپتان کا کہنا ہے کہ بھارت کو ہرا کر ٹرافی گھر لے جائیں گے۔ بھارتی کپتان کی اٹھ دھرمی برقرار، آج بھی ہاتھ نہ ملایا۔ صدر آصف علی زرداری عراق کے 4 روزہ سرکاری دورے پر بغداد میں موجود۔ عراقی وزیر ثقافت اور سیاحت نے صدر کا استقبال کیا۔ عراق میں پاکستانی سفیر ذیشان احمد اور دیگر حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ صدر اپنے دورے کے موقع پر عراقی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور عراق کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ وزیر مملکت طلال چودھری بھی ہمراہ۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں کی امیگریشن کا جائزہ لیا۔ مسافروں سے امیگریشن کے عمل سے متعلق پوچھا گیا۔ کاؤنٹر پر ایف آئی اے اہلکار کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی۔ ایک مسافر کی چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت کی۔ وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو مسافر کی بورڈنگ کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے مسافروں سے کہا کہ پاکستان کی عزت اور آپ کی سہولت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی خیانت کے مرتکب قرار۔ توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد کی عدالت نے کیس میں 10 سال اور رشوت ستانی میں مزید 7 سال قید سنائی۔ 1 کروڑ 64 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سزا سنائی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا دی گئی۔ حوالات میں گزارا گیا وقت بھی سزا میں شامل ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے لوگ ملاقات کی آڑ میں فساد اور افراتفری چاہتے ہیں، جس کا جیل قانون اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ غزہ میں فوج بھیجنے کا حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ پاک فوج وہاں کسی کے کہنے پر نہیں جائے گی، فلسطینی بھائیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جائے گی۔ پاکستان کی فوج کو امن کی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملتا ہے تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ پاک فوج پہلے بھی اقوام متحدہ کے تحت مختلف ممالک کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ایک سوال پر کہا کہ فیلڈ مارشل چند ممالک کے دورے پر ہیں اور ان ممالک میں امریکہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جمہوریہ موریشس کے ہائی کمشنر منسوکر میباکس کی ملاقات۔ بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود اور نمائشوں کے انعقاد کی اہمیت پر تبادلہ خیال۔
تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار، تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب نے تباہ کن سیلاب کے چیلنج کا پامردی سے سامنا کیا، سیاحت کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، گنے کی پیداوار اور ویلیو ایڈیشن میں ماریشس کے تکنیکی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ چاول، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے حلال فوڈ، ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ایبٹ آباد میں والد نے زہر دے کر اپنے ہی 3 بچوں کی جان لے لی، اہلیہ کا گلا کاٹ کر خود بھی زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی، دونوں میاں بیوی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ واقعہ کاغان کالونی میں پیش آیا، بچوں کی عمریں 6 سال، 3 سال اور 9 ماہ ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا کے عوام ناقص حکومتی کارکردگی پر مایوس، سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان، مریض اذیتناک حالات سے دوچار۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی وارڈز میں دوائیاں نہیں، ایک بستر پر 3 سے 4 مریضوں کو علاج کرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت سرکاری وسائل پر جلسوں اور دھرنوں میں مصروف ہے۔ حکومت کے لیے سیاسی سرگرمیاں اہم ہیں یا شہریوں کی بنیادی ضروریات؟ 13 سال سے کوئی قابل ذکر ترقیاتی منصوبہ نظر نہیں آیا۔ کیڈٹ کالج وارسک میں یوم والدین کی پروقار تقریب، کیڈٹس کے والدین سمیت عسکری اور سول حکام کی شرکت، کور کمانڈر پشاور کی شرکت، شاخ و چوبند دستے کی سلامی۔ کور کمانڈر نے کہا کہ طلبہ اپنی توانائیاں اعلیٰ تعلیم کے حصول پر مرکوز کریں۔ نمایاں پوزیشنز پر کیڈٹس میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ کیڈٹ عکاشہ بنگش نے پہلی اور عزیر رحمان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جمناسٹک، گھڑ سواری اور دیگر سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ غیر قانونی افغان دراندازی خطے کے ممالک کے لیے داخلی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک افغانستان سے پھیلتی دہشت گردی کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ متعدد افغان شہری غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق 15 افراد کی لاشیں کوہستان اور ادرسکن منتقل کر دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 40 ہلاکتوں اور متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ایران رواں سال 16 لاکھ سے زائد افغان باشندوں کو بے دخل کر چکا۔ 12 روزہ تنازع میں متعدد افغان شہری اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے رہے۔ سکھر میں بین الاقوامی معیار کی میراتھن ریس، 4000 سے زائد افراد کی شرکت، 700 خواتین بھی شامل۔ کینیا، یوگنڈا، اٹلی، مراکش، جاپان اور برطانیہ کے ایتھلیٹس بھی پہنچے۔ مردوں کے لیے 42 کلومیٹر اور خواتین کے لیے 10 کلومیٹر کا ٹریک۔ میئر سکھر کہتے ہیں سکھر اور سندھ کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایونٹ یہاں ہو رہا ہے۔ ایونٹ سے کھیلوں اور ثقافت کو فروغ حاصل ہوگا۔